بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے میٹنگ کی۔ عمر کی تنخواہ بڑی تھوڑی ہے مال غنیمت میں سے، اب تو عمر کے پوتے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، تعلق بڑھ گئے ہیں اور عمر فاروق بوڑھے بھی ہو گئے۔ میٹنگ ہوئی مسجد میں، اس طرح کریں کہ عمر کا کچھ تھوڑا سا نا مشاعرہ، کچھ تنخواہ، کچھ خدمت، کچھ وظیفہ بڑھا دیں۔ بات طے ہو گئی، جب مکمل ہو گئی تو کہنے لگے یہ بتاؤ شیر سے بات کس نے کرنی ہے؟ ادھر جائے گا کون؟ پہلے اس کا نام تو بتاؤ، وہاں جائے گا کون؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں، بات تو بڑی تگڑی ہے، عمر سے کون بات کرے گا؟ یہاں جتنا مرضی تگڑا پیر ہو، آپ نذرانہ لے کے جائیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، کبھی کسی کو کہنا پڑا ہے؟ تو کہتے ہیں جناب کون بات کرے گا؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی ہیں نا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ام المومنین بھی ہیں، حضور علیہ السلام کی زوجہ ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، ان سے کہتے ہیں، اور ان کے والد بھی ہیں۔ تو حضرت حفصہ سے کہا تو جناب حفصہ چل کے گئیں حضرت عمر کے پاس، جا کے کہا ابا جی ایک بات کرنی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹے کرو، تو ان کو بھی پتا تھا نا جاہو جلال کا۔ کہنے لگے ابا جی مسجد نبوی میں صحابہ کی میٹنگ ہوئی ہے، ایک ہی محلے میں ایک ہی شہر میں لوگ رہتے ہیں تو ایک دوسروں کی خرچوں کا، ضروریات کا پتہ ہے۔ کہتی ہے میں نے پس منظر سارا کر کے بات کی، میں نے کہا سب کو پتہ ہے کہ آپ کے خرچے بڑے بڑھ گئے ہیں، تو مجھے نا انہوں نے حضور کی زوجہ سمجھ کے، قابل احترام سمجھ کے میری ذمہ لگایا ہے کہ تھوڑے سے پیسے آپ کے بڑھانے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کہتے ہیں عمر کو اتنا جلال آیا کہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حفصہ ان لوگوں کے نام بتا، میں انہیں دروں سے ماروں گا اور اس طرح ماروں گا کہ ان کی کمر پہ نشان پڑے، ان کی کمروں پہ نشان پڑے، اس انداز میں درے ماروں گا کہ مجھے زخم نظر آئے۔ کہا ابا جی اتنا جلال کس بات کا؟ سادی سی بات ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رو پڑے، کہنے لگے سادی سی بات ہے، میرے لیے مسجد نبوی میں بیٹھ کے میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو دولت دینی ہے، لوگوں نے یہ مجھے سمجھ لیا ہے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر میرے لیے یہ میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو پیسے دینے ہیں، اس کو دولت کے ساتھ ہم نے نواز رہے، مسجد نبوی میں میرے لیے؟ کس کو یہ جرت ہوئی؟ فرمائے حفصہ کاش کہ تو میرے پاس پیغام لے کے نہ آتی، کوئی اور آتا اور پھر میں اسے دروں سے مارتا۔ حضرت حفصہ کہتی ہے میں خاموش ہوئی تو میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے بتا نا، تو نبی پاک کے گھر میں رہتی تھی، میرے مصطفیٰ کا طریقہ کیا تھا؟ کرنا بات اس طریقے پہ میرے ساتھ گفتگو کر۔ تو حضرت حفصہ کہتی میں رو پڑی، میں نے کہا ابا جی غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گی۔ بھائی معیار بنایا ہوا تھا، آپ یقین کریں ہمارے تعلقات، آپ شادی پہ دیکھ لیں جو غریب رشتہ دار ہے اسے کون بنانے جاتا ہے، لیکن ساری برادری کٹھی اس کے دروازے پہ بیٹھی ہے، جس نے آنا ہے تو کچھ لے کے آنا ہے۔ ہر چیز دولت میں تلے گی، معیار ہی دولت بن گیا ہے، مقصود ہی دولت بن گیا ہے۔ اس پیسے نے، اس دنیا داری نے، دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو، اتنا سخت رویہ لوگوں نے اپنا لیا، رشتوں کا تقدس نہیں رہا۔ ایک مجلس میں نے ایسا رنگ بھی دیکھا، ایک ایسا شخص جسے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ عالم بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، نیک بھی ہے، وہ بھی بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ ایک سیٹھ بھی بیٹھا تھا، لیکن جو لوگوں کا عقیدت کا رشتہ اس درویش کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ سیٹھ کے ساتھ تھا۔ تو میں غور کر رہا تھا کہ یار قوم کا ذہن کس طرح کا ہو گیا، صرف اس کے ہاتھ میں پیسے، صرف دولت مند ہے، اس آدمی کی درویشی بھی گئی، علم بھی گیا، تقوی بھی گیا، صرف پیسے ہیں نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ کونے میں لگا ہوا ہے اور اس سے لوگ بچ بچ کے سلام۔ اور میں کہا کرتا ہوں عقیدت کا پتہ چلتا ہی تب ہے جب اجتماع ہوتا ہے، اکیلے درویش بیٹھے ہیں تو سب جھک کے سلام لیتے ہیں، اور جب وہ 2 MNA کے بیچ، 3 MPA کے بیچ، 5-7 سیٹھوں کے بیچ بیٹھے گا پھر تیری عقیدت کا پتہ چلے گا، پھر پتہ چلے گا تیرا اللہ کے بندے سے رشتہ کس طرح کا ہے اور دولت کے بندے کے ساتھ رشتہ کس طرح کا۔ ہمارے رویوں کے اندر یہ فرق ہے کہ ہم اس وقت آدمی کو توڑتے ہیں۔ امام حسین کے نبی پاک میں بازو تو کہتے ہیں امام حسین نے پہلے حضور کے پیروں پہ پیر رکھے
تو حضور نے بازو کھینچے، پھر انہوں نے نبی پاک کے گھٹنوں پہ پیر رکھے، ٹخنوں پہ، پھر گھٹنوں پہ، پھر حضور نے بازو کھینچے تو انہوں نے پیر حضور کے سینے پہ رکھے۔ نبی کریم نے چھوڑ کے نا بازو تو پیچھے سے نا ان کی کمر کے پیچھے حضور نے بازو رکھ لیا، تو کہتے ہیں امام حسین کہنے لگے حضور سے زبان نکالے میں نے چوس لی۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ حضرت مولا علی سے کسی نے کہا تھا اتنا علم کیسے آیا، تو کہنے لگے جب حضور کو غسل دیا نا وصال کے وقت، تو یہاں نا نبی پاک کے یہاں پانی کا قطرہ رہ گیا تھا، جب سے چوسا ہے میرا سینہ ہی کھل گیا ہے۔ وہ ایک دو قطرے چوسنے ان کا یہ حال ہے، اور جو کئی کئی گھنٹے حضور کی زبان چوستے رہے، ان کی ایمان کی قوت کا کیا عالم ہوگا، کیا معیار ہوگا، کیا سٹیٹس ہوگا۔ ایک مضبوط ایک کچا پکا ایمان چھوڑ دے، کچی پکی باتیں کرنا، کچی پکی۔ میں آپ ناراض نہ ہونا، میں بالکل فٹ بات کرتا ہوں، سوچتا ہوں کبھی کبھی اللہ کے محبوب نے فرمایا نماز پڑھ تیری روزی میں برکت ہوگی۔ آپ ناراض نہ ہونا، لوگوں کو پیر کے تعویذ پر اعتماد زیادہ ہوتا ہے، معاذ اللہ اس حدیث پر کم ہوتا ہے۔ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہے نا سب سے بڑا تعویذ یہ کہ ہمیں نبی پاک نے دے دیے۔ اگر حضور نے کہہ دیا روزی میں برکت ہوگی تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہو؟ تو یہ تعویذ اچھا ہے یا وہ جو پیر صاحب الٹے سیدھے عداد لکھ کے دیتے ہیں وہ زیادہ اچھا ہے؟ پتہ نہیں کالا جادو کرتے ہیں کہ نیلا جادو کرتے ہیں، تو یہ اچھا ہے۔ سنو نا، حضرت جی تعویذ دے دیں، پھونک مار دیں، گلے میں دم کر دیں، نوٹ نہ ختم ہو۔ بھائی رسول کریم نے وعدہ فرمایا تو سورت واقعہ پڑھ تیرے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ پر تو ایمان تو لانا، تو کچی کچی باتیں کرتا ہے، کچی باتیں کرتا ہے۔ وہ 8 مہینے کے بعد پولیس میں بھرتیاں ہونی ہیں صاحب، اخبار پہ خبر آ گئی، وہ دوڑ بھی دیکھیں گے اور تیرا سینہ بھی دیکھیں گے۔ 8 مہینے پہلے بچے دوڑنا شروع کرتے ہیں۔ 40 نوکریاں ہوتی ہیں اور 4,000 بچہ جا کے درخواست دے آتا ہے، محنت کرتا ہے، سفارش کرتا ہے، یہ او خدا کے بندے چھوڑ، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تو سورت واقعہ پڑھ، تیرے رسول کا فرمان ہے، فاقہ آئے گا ہی نہیں۔ اور میں کشف اٹھا کے کہتا ہوں اگر مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے تو آ سکتا بھی نہیں، سوال ہی میں ہوگا۔ اور تو سورت واقعہ پڑھتا ہی نہیں، تو ایمان نہیں کرتا، معاذ اللہ توجہ ہی نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں کثرت سے تھی، زیادہ تھی۔ آخری وقت آ گیا، حضرت عثمان غنی کا دور خلافت تھا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کہنے لگے عبداللہ میرا دل کرتا ہے مال خزانہ سے میں پیسے دے دوں، تیری بیٹیاں ہیں کام آئیں گے۔ کون چھوڑتا ہے جی؟ گھر چل کے کبیلہ آدمی، اور بندہ بھی وہ ہے جس کے پیسے اتنے صاف ہیں کہ میرے نبی جھولی میں ڈال کے ان کے پیسوں کو رکھا کرتے ہیں، اتنے صاف پیسے، حضور انگلیاں پھیرتے۔ حضرت عثمان غنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا عثمان کی اتنی سخاوت کی ہے کوئی عمل اسے نقصان نہیں دے گا، رب اسے جنت ہی عطا کرے گا۔ عثمان نے کہا عبداللہ ابن مسعود سے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ پیسے دے دوں، آپ کی بیٹیوں کے کام آئیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایمان دیکھو، مسلمان نوجوان کا ایمان دیکھو، تو فضائے بدر کو پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ تو کچی پکی باتیں کرتا ہے، تو کبھی سوچتا ہے کبھی چھوڑتا ہے، سویرے کچھ دوپہرے کچھ شام کو کچھ۔ عجیب بات ہے بھائی، یاد رکھو پیر اتنا کامل نہیں ہوتا جتنا یقین کامل ہوتا ہے۔ کیا بات کرتے ہو صاحب، کیا آپ بات کرتے ہیں؟ میں دیانتداری سے کہتا ہوں جس دن سے بیعت ہوا وہ دن اور آج کا دن میری عقیدت اپنے مرشد سے بڑی ہے، کبھی کم نہیں ہوئی۔ میرے جتنے اساتذہ ہیں، جتنے، اللہ کے فضل سے میرا کبھی ان کے بارے میں ذہن خراب نہیں ہوا، کبھی بھی۔ میرے ابا جی انگوٹھا چھاپتے، میری اماں انگوٹھا چھاپتی، دستخط نہیں کر سکتے تھے، اور میں دونوں کو اللہ کا ولی مانتا ہوں۔ کسی مسجد مدرسے میرا نظریہ ہے جس بندے نے سچ بولا ہے، جس کے حلال کمایا، سیدھی سادھی زندگی گزاری ہے۔ آپ کیا بات کرتے ہیں کہ اماں پی ایچ ڈی پڑھی ہو تو بیٹی کو اس کا ذکر ہونا چاہیے، باپ محدث اعظم ہو تو پھر ہی اس کا نام لینا چاہیے۔ کیا کچی پکی باتیں کرتے ہو؟ پختہ یقین آپ کو مضبوط کرے گا۔ آپ جوان ہو، ہم کمزور نہیں، ہمارے نظریے بڑے کمزور ہیں، ہماری باتیں بڑی کچی پکیاں بھائی۔
آپ پکی بات کریں سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا جناب بیٹیوں کے لیے میں کچھ وظیفہ دینا چاہتا ہوں. تو آپ فرمانے لگے حضرت عثمان غنی سے آپ کے آنے کا شکریہ, واپس چلے گئے. اللہ کو بہتر جزا دے, میری بیٹیوں کو ضرورت کوئی نہیں. کیوں؟ فرمانے لگے میں نے خزانہ دے دیا بیٹیوں. حضرت وہ کیا کہاں سے آیا کہاں سے ملا؟ کہنے لگے میں نے مدینے والے رسول سے لیا ہے. میں نے اپنی بیٹیوں کو پابند کر دیا کہ بیٹے رات کو سونے سے پہلے سورت واقعہ پڑھ کے سونا ہے. میری ساری بچیاں پڑھ کے سوتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے تارے چھڑ سکتے ہیں, آسمان ٹوٹ سکتا ہے, ستارے بکھر سکتے ہیں, پر میری بیٹیوں کو فاقہ نہیں آ سکتا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا فاقہ آ جائے. حضور نے فرما دیا اچھی باتیں نہ کرو. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی تربیت فرمائی, اور آپ فتاوی رضویہ میں اس مضمون کو بیان کرتے ترمذی شریف کی وہ حدیث نقل کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں مسلمانوں اس حدیث کو یاد کر لو, اگر تم اسے یاد کرو گے تو مضبوط ہو جاؤ گے. حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سارے انسان مل کے بھی تیرا برا کرنا چاہیں تو جب تک رب کی مشیت نہ ہو وہ تیرا برا کر نہیں سکتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سارے انسان مل کے تیرا بھلا کرنا چاہیں تو جب تک رب کی رضا نہ ہو تیرا بھلا ہو نہیں سکتا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس چیز کو ذہن میں بٹھاؤ, مسلمانوں اپنا رجوع اپنے رب رسول کی طرف مضبوط کرو. یہ کیا بات ہو گئی کہ میں اس سے بھی ڈر رہا ہوں, میں اس سے بھی ڈر رہا ہوں, وہ بھی میرے پیچھے لگ گیا. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان چیزوں سے منع فرماتے تھے. وہ کہتے تھے یہ توہمات ہیں, اوہام پرستی ہے, ہمیں ان چیزوں سے ہمیشہ بچنا ہے, اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا ہے. اور فرمایا کرتے تھے رب کی رضا پہ جو راضی رہتا ہے اللہ اسے سکون والی زندگی عطا فرماتا ہے. ہمارے ہاں لوگ پوچھتے ہیں طبیعت کیسی ہے, لیکن یو پی میں, سی پی میں, لکھنؤ میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا شکایت ہے آپ کو؟ کہتے ہیں یہ سر درد کی شکایت ہے. یہ اردو کا ایک محاورہ ہے. جناب کیا شکایت ہے؟ کہتے ہیں جی مجھے کمر درد کی شکایت ہے. پھر پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ جناب اس شکایت کا کیا بنا؟ تو صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کو بخار تھا تو میں حاضر ہوا, تو میں نے کہا حضور شکایت کا کیا بنا؟ کہنے لگے مولانا پڑھے لکھے ہو کے تو ایسی باتیں نہ کرو, شکایت کس سے کرنی ہے؟ رب نے جس حال میں رکھا ہے بڑا ہی اچھا رکھا ہوا ہے. شکایت کا کیا معنی ہوا؟ اللہ نے جہاں سمجھا مناسب اس نے ہمیں رکھا ہے. شکایت کیا ہوتی ہے؟ مجھے کسی سے شکایت نہیں. فرمایا کرتے تھے الحمدللہ مجھے سر درد بھی ہوتا ہے اور بخار بھی ہوتا ہے اور میں بڑا خوش ہوں. یہ وہ والی بیماریاں ہیں, یہ وہ امراض ہیں جو نبیوں کے قدم بھی چومنے آیا کرتے تھے. میں خوش بخت ہوں کہ وہ امراض جو انبیاء کے پاس آتے تھے, سر درد اور بخار, وہ مجھے لگتے ہیں. اپنی زندگی کو رضا والی زندگی بنایا. یقین بڑا کامل تھا میرے اعلیٰ حضرت کا. امام غزالی نے حدیث لکھی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یقین اس طرح سیکھا کرو جس طرح تم قرآن سیکھتے ہو. آج میرے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یقین کی کمزوری ہے. مسلمان کچی پکی سوچیں سوچتا ہے, کمزور کمزور جملے بولتا ہے, اس کو دنیا داروں کے وعدوں پر اعتماد جلدی ہوتا ہے, لیکن معاذ اللہ اللہ رسول کے وعدوں کے بارے میں یہ کئی دفعہ شکوک کا شکار ہوتا ہے. اسے سمجھنا چاہیے. فاضل بریلوی ایک پختہ یقین والی شخصیت تھے, پختہ یقین والی. بریلی شریف کے دائیں بائیں طاعون کا مرض پھیل گیا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے منہ میں بھی کچھ گلٹیاں نکل آئیں. تو بعض لوگوں نے کہا شاید آپ کو بھی طاعون ہو گیا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو سب سے بہترین طبیب تھا وہ لایا گیا. اس نے میرا منہ دیکھ کے, گلٹیاں دیکھ کے کہا اوہ آپ کو تو طاعون کا مرض ہو گیا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مجھے ساری بیماریاں لگ سکتی ہیں, یہ نہیں لگ سکتی. اس نے کہا حکیم میں ہوں کہ آپ ہیں؟ فرمایا نہیں آپ ہی ہیں, پر یہ بیماری مجھے نہیں لگ سکتی, یہ مجھے ہو نہیں سکتی. اس نے اصرار کیا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو کہنے لگے میاں تو جو مرضی کر لیکن مجھے طاعون کا مرض نہیں ہو سکتا, یہ بات طے ہے. وہ ناراض ہو کے چلا گیا. اب طاعون کی جو گلٹیاں ہوتی تھیں نا وہ بڑے بڑے مہینوں نہیں جاتی تھیں, تکلیف رہتی تھی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے اسی رات نا تھوڑی سی کالی مرچوں کا سفوف بنایا اور مسواک میں رکھ کے جب منہ کے اندر چھڑکا تو تھوڑا سا خون نکلا
اور میرا منہ بالکل ٹھیک ہو گیا. سویرے میں نے کہا بلاؤ نا اپنے حکیم کو جو کہتا تھا طاعون ہو گیا ہے. تو لوگ کہنے لگے حضور آپ کو ویسے کیسے پتا تھا طاعون نہیں ہے؟ فرمانے لگے پتہ اس طرح تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے. فرمایا کسی مریض کو دیکھ کے پڑھ لو الحمدللہ الذی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. حضور نے فرمایا کسی بیمار کو دیکھ کے، مصیبت والے کو دیکھ کے یہ دعا پڑھو، تم اس مصیبت میں شکار نہیں ہوں گے. فرمانے لگے میں نے طاعون کے مریض کو دیکھ کے دعا پڑھ لی تھی. تارے ٹوٹ سکتے ہیں، چاند گر سکتا ہے، سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، پر مدینے والے محبوب کی بات غلط نہیں ہو سکتی. یہ میرا یقین کامل ہے. ساڈے نبی دی زبان، ساڈے واسطے قرآن. یہ بات غلط ہو سکتی؟ مضبوط یقین فاضل بریلوی کا، مضبوط نظریات. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے کہا آپ کس طرح کے مومن ہیں، کس طرح کے مومن ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میرا دل چیرو، اس کو کھولو، ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، دوسری جانب محمد رسول اللہ لکھا ہوگا. کھول کے دیکھ لو. ایک تو یقین کی پھر دوسری بات، خشک لوگوں کو زندگی گزارنے کا مزہ کوئی نہیں آتا. زندگی گزارنے کا مزہ اسے ہی آتا ہے جسے کسی سے پیار ہو جاتا ہے. باقی نہ دیکھیں نا، ایک بندہ جبرن ایک شخص بچے پالتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرے لیے کیا مصیبت ہے 5 بچے، اور ایک شخص کو بچوں سے پیار ہو جاتا ہے. وہ جوان بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، پر عید پہ کپڑے نہیں خریدتا. بیوی سے کہتا ہے میں پرانی پہن لوں گا، پر بچوں کو نہیں لے دے. اور بھائی تیری خواہشیں مر گئی ہیں، تیری خوبصورتیوں کی طرف جانے کی آرزویں ختم ہو گئی. تو کہنے لگا سارا کچھ ہے پر بچوں سے پیار جو ہو گیا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بہت بڑے فلسفی تھے، منطقی تھے، بہت بڑے سائنسدان تھے. یہاں بڑا سنجیدہ اجتماع ہے، میں بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں. سارے سائنسدان کہتے ہیں زمین گھومتی ہے. اعلیٰ حضرت نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے زمین ساکن ہے. فرماتے تھے ہم جیسے مرضی سائنسدان کہیں کہ آپ نے دلائل دی ہیں. آپ فرماتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مسلم شریف میں موجود ہے کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا زمین کانپنے لگی تو اللہ نے پہاڑوں کو میخیں بنا کے، قلعے بنا کے اندر لگا دیا تو زمین ٹھہر گئی. فرمانے لگے جب مصطفیٰ کریم نے کہہ دیا ٹھہر گئی ہے تو سارے سائنسدان بھی کہیں تو ہم ماننے کو تیار نہیں کہ گھومتی ہے. انہوں نے دلائل دیے. وہ ہمیں نہ روز کہہ دیتا ہے ڈاکٹر آپ کی طبیعت خراب ہے، کھانسی ہے، گھر میں کسی اور کو تو نہیں؟ ہاں جی ہے جی. وہ کہتا اسی کی وجہ سے ہو گئی ہے. او خدا کے بندے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی. اور بڑے سادے انداز میں مسلم کی حدیث ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے اونٹ کو اس اونٹ سے خارش پڑ گئی ہے. تو اللہ کے رسول فرمانے لگے تیرے اونٹ کو تو اس سے پڑیا تو اس کو کہاں سے پڑی تھی؟ کہنے لگا جی وہ تو قدرتی معاملہ ہے. تو حضور فرمانے لگے یہ بھی قدرتی معاملہ ہے. اب ہمیں جو مرضی، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں لوگوں نے کہا کشش ثقل ہے، زمین اپنی طرف چیزوں کو کھینچتی ہے. دلیل کیا ہے؟ وہ کہنے لگے جی سیب گرتا ہے تو زمین پہ، آم گرتا ہے درخت سے تو زمین پہ، امرود گرتا ہے تو، انار گرتا ہے تو زمین میں کشش ہے، کھینچ لیتی ہے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے شاباش، سائنسدان جو کہیں گے ہم مانیں گے. فرمانے لگے زمین نے آدھا کلو کا سیب کھینچ لیا ہے، 1.5 پاؤ کا انار کھینچ لیا ہے، پر ہم نے غبارے میں 1.5 چھٹانگ ہوا بھر دیا، وہ تو زمین سے کھینچا نہیں گیا. یہ کس قسم کی کش سے ثقل ہے؟ یہ ابھی 2 سال پہلے ڈاکٹر عبد القدیر خان کا مضمون چھپا تھا روزنامہ جنگ میں. وہ کہتا ہے مجھے وہ مولوی چاہیے تھا جس کے پاس قرآن حدیث بھی ہو اور سائنس کے علوم بھی ہوں. کہتا میں نے زمانے کے دروازے کھٹکھٹائے، پھر میں پہنچا بریلی کے امام کے پاس، اور کہتا ہے وہاں جا کے نہ میں ٹھہر گیا ہوں، اس لیے کہ مجھے قرآن و سنت کا نور بھی ملا ہے اور مجھے سائنس کے رموز بھی ملے ہیں. یہ واحد شخص ہے جو دین کو سائنس کا پابند نہیں کرتا بلکہ سائنس کو مدینے والے کا غلام بناتا ہے، مدینے والے کا غلام بناتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے عجیب فلسفہ ہے نا جی. آم کھینچ لیا اس نے، سیب کھینچ لیا، امرود کھینچ لیا، پر اس سے 1.5 چھٹانگ والا غبارہ. تو لوگوں نے کہا حضور پھر مسئلہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے. ہر چیز اپنی، سیب، امرود، انار زمین سے پیدا ہوتے ہیں تو زمین پہ گرتے ہیں. ہوا کی اصل اوپر ہے
اس لیے جب غبارے میں ہوا بھریں گے تو ہوا اس کو اوپر لے جائے گی. ہاں جب اس سے ہوا نکل جائے گی تو پھر غبارہ جو جس کی اصل ہوتی ہے ادھر لوٹ جاتا ہے. انسان مٹی سے بنا ہے تو جاتا کہاں ہے؟ مٹی دیں مٹی رہنا ہی. ایویں کا دی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نا اپنے سارے علوم کو نبی پاک کا غلام بنا دیا. آپ فرمایا کرتے تھے آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا.